الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز حضرات خاندان نبوت مصداق آیت تطہیر خانوادہ اہل بیت آپ دی ذوات مقدسہ ہر لحاظ نال عام انساناں تو افضل اور اعلیٰ اور برتر نے اور آپ دی زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ نمونہ حیات آج جس چیز کو میں ڈسکس کراں گا آپ کے سامنے اس کو آپ نے بڑے غور و خوض نال سماعت کرنا ہے اور سمجھنا ہے آپ سارے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے حضرت مولا علی سرکار آپ نے 9 شادیاں کی یہ تسی جملہ کے میرے تو پہلے سنیا ہوئے گا شاید کل سنیا ہوئے گا انہاں وچوں 2 شادیاں آپ دیاں سادات والے 2 اور 7 شادیاں آپ دیاں غیر سادات والے جنہ باقی خاندانہ وچ آپ دیاں شادیاں نے وہ سید نہیں 2 شادیاں آپ دیاں جنہ نال ہوئیاں نے وہ سیدات نے انہوں دا تعارف کراؤ 18 آپ نو بیٹے اللہ عطا فرمائے نے اور 18 ہی بیٹیاں عطا ساڑھے واسطے یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ 18 بیٹیاں دے رشتے مولا علی کنہ نو دیتے اور 18 بیٹیاں واسطے رشتے کدرو لے دے اور یہ بات اس تو پہنا یہ ڈسکس کرنی ہے کہ مولا علی نے آپ شادیاں کیڑیاں گران لی تھیں کیونکہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے ازل تو
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پابند کیتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح اس عورت نال کر جڑی عورت تینوں پسند ہو، جڑی عورت مرد نو پسند نہ ہوئے اون دے نال کدی نکاح نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط۔ نکاح پسند نال کرو، کیوں؟ زندگی گزارنی ہے تے جیڑی شے پسند نہ ہوئے اودے نال رہن دن رات بھائی بڑا اوکھا ہوتا ہے، تے جیڑی شے پسند ہوئے اندے تو دور رہن بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ نہ کہ تواڈے 90 پسند۔ نکاح ابے دی پسند بعد وچ ہونی چاہیے، پتر دی پسند پہنا ہونی چاہیے، پسند ملنی چاہیے، ابے دی اور بیٹے دی پسند ملنی چاہیے، ماں دی بیٹے دی پسند ملنی چاہیے۔ ساڈے کول تھوڑا جہا پرابلم ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، کیونکہ منڈے نے ابے کو لے کے کھانا ہوندا ہے، زمین ابے دی، گھر ابے دا، پیسہ ابے دا، کمائی ابے دی، منڈا ویلا ہوندا ہے، وہ کردا کچھ نہیں ہوندا، ہوندا ہے مڑ جدوں ہر شے ابے دی ہے تے مڑ وہ بھی پسند ابے دی کر لے۔ تے جے منڈے دا گھر اپنا ہوئے، منڈا کمائی اپنی کردا ہوئے، وہ دے ذریعہ آمدن اپنی ہوئے تو مڑ آٹومیٹکلی پسند منڈے دی ہوندی ہے۔ یہ تسی اپنے معاشرے وچ پڑھ لیا۔ اچھا تو شادی دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عورت نال شادی کرے وہ عورت بھی چنگی ہونی چاہیے تے وہ ٹبر بھی چنگا ہونا چاہیے۔ کسی ایسے ٹبر با عزت بندے شادی نہیں کردے جس ٹبر دے نال جڑن نال بندے دی انسلٹ ہوتی ہو۔ توجہ ہے، با عزت بندہ ہیرا منڈی جانج نہیں لے جاندہ، حالانکہ نکاح انہاں نال بھی ہو جاندہ ہے۔ اگر کسی طوائف نال بندہ نکاح کرے تو نکاح تے ہو جاندہ ہے، لیکن با عزت لوگ ایسا کرن تو گریز کردے نے کہ ایدی وجہ تو ساڈی آن والی نسل تو لوگ پوچھن گے تیری ماں کون ہے؟ تو نکاح کرن لگیاں عورت بھی ویکھی جاندی ہے، اس دا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ویکھیا جاندہ ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ مولا علی سرکار نے جو نکاح کیتے انہاں دا مولا علی سرکار دی شخصیت نال میچنگ ہے سی یا نہیں سی؟ یہ دے اتے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پہلا نکاح مولا علی سرکار نے ہجرت مدینہ تو بعد 21 سال دی عمر سیدہ فاطمہ زہرا نال فرمایا، کیونکہ آپ سید زادی سن، مولا علی بھی سید سن اور بی بی فاطمہ بھی سیدہ سن، کیونکہ رسول اللہ دی بیٹی سن۔ تو آپ دا نکاح رسول اللہ سرکار نے ہویا اور اللہ نے 5 اولاداں عطا فرمائی، اور یہ 5 اولاداں ہی حضور دی حیات اچ پیدا ہونا۔ یہ ایک بڑا بریک نکتہ ہے، اس کو یاد کر لو کہ اہل سنہ دی کتب حدیث دے اندر حضرت فاطمہ دے بیٹے محسن دی ولادت حضور دے ہوندیاں ہوئی ہے، حضور نے انہاں دی بھی کانے چادان پڑھی ہے اور انہاں گڑتی بھی دیتی ہے اور انہاں دا نام بھی حضور نے رکھا ہے۔ اس واسطے حضور دے وصال تو بعد حضرت محسن دا پیدا ہونا اور انہاں دی شہادت ہونا اہل سنت دی کتب دے اندر موجود ہی نہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ 5 اولاد مولا علی سرکار۔ دوسرا نکاح حضرت فاطمہ دی وصیت نال حضرت علی نے حضرت فاطمہ دی بہن حضرت امامہ بنت ابی العاص بن ربی، اے حضور دی پہلی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب جو فاطمہ پاک دی بڑی بہن نے انہاں دی بیٹی سن۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے جدو رسول اللہ سرکار نماز پڑھ دے آئے تھے حضرت امامہ نے اٹھا کے اتھے رکھ لیں دے آئے، جدو سجدے جانا تھلے اتار دے آئے، سجدہ کر کے اٹھ دے آئے تو پھر موڑیاں تے باہر لیں دے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے وصال دے وقت
وصیت فرمائی انا اوسی کا ان تتزوج بنت اختی زینبا تکون لولدی مثلی کہ یا علی تسی میری بڑی نال نکاح کریا جے او میرے بچیاں واسطے میری طرح پیار کرنے والی ہوئے. تو 4 صاحبزادیاں رسول اللہ دیاں چوں ایک صاحبزادی نال علی پاک دی شادی ہوئی اور ایک صاحبزادی دی بیٹی نال شادی ہوئی جن دے وچوں حضرت علی پاک دے 2 بیٹیاں دے پیدا ہون دی روایت ہے. اور اے بھی سید زادی سن کیونکہ سیدہ زینب سید زادی سن حضور دی بیٹی ہون دی وجہ تو اے حضور سرکار دی نواسی سن سید زادی سن. تو حضرت فاطمہ دے وصال تو بعد حضور نے انہاں نال نکاح فرمایا جنہاں چوں بیٹے 2 پیدا ہوئے. روایت موجود ہے. تیسرا نکاح حضرت مولا علی نے ایک مائی صاحبہ نال کیتا ہے خولہ بنت جعفر. یہ نکاح بہت اہمیت دا عمل ہے تاریخ دے بہت اہمیت ہے اس نکاح کی. اس کو آپ نے سمجھنا یہ نکاح دلیل ہے. خولہ بنت جعفر او شخصیت نے مائی صاحبہ نے جنہ چوں محمد حنفیہ پیدا ہوئے جڑے امام حسین دے بھائی سن اور کربلا تو بعد زندہ رہے. محمد حنفیہ محمد حنفیہ کیوں کہلاتے ہیں اس واسطے اور یہ بہت بڑے عالم سن. محمد حنفیہ دی والدہ خولہ بنت جعفر بنو حنیفہ قبیلے دی سن جنہ نال حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت وچ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی تھی اور جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ قذاب دے نال اس جنگ وچ اے مائی صحابہ مال غنیمت وچ آئے. تو ابو بکر صدیق نے اے مال غنیمت وچوں اے مائی اری حضرت علی نے لیتے. حضرت علی نے انہاں نال نکاح فرمایا. تو اے دے وچ ہن سبق یہ ہے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق نہ ہوئے تو کسی جگہ تے جنگ کرے تو وہ دی جنگ راہ حق دی جنگ نہیں ہوندی. جیڑا وہ مال لیاوے یا عورتاں یا مال یا سامان وہ مال غنیمت نہیں ہوندا لوٹ دا مال ہوندا ہے تے لوٹ دے مال وچوں لینا جائز نہیں ہوندا. لوٹ دے مال وچوں عورت یا مال لینا تے نکاح کرنا جائز نہیں ہوندا. حضرت علی نے ابو بکر صدیق دے جنگ والے مال وچوں عورت نال نکاح کر کے دسیا ہے کہ مال ٹھیک ہے. اگر مال ٹھیک ہے تو پھر جنگ ٹھیک ہے. اگر جنگ ٹھیک ہے تو پھر خلیفہ ٹھیک ہے. اس واسطے نکاح بڑی اہمیت دا عمل ہے حضرت خولہ بنت جعفر. اور یہ دے اتے ایک نار جڑ دی ہوئی بات کہ حضرت علی نے صدیقی اکبر دے زمانے چ مال غنیمت چوں حضرت خولہ نو حاصل کیتا اور حضرت حسین نے حضرت عمر دے زمانے وچ حضرت شہربانو نو حاصل کیتا اور انہاں نال نکاح فرمایا. تو حضرت امام حسین اور حضرت علی دا انہاں دوواں ہستیاں کولوں مال غنیمت چوں حصہ لینا اس گل دی دلیل ہے با انہاں دے مال نو حق سمجھ دیا ہے اور پاک سمجھ دیا ہے تاں لے. اور آپ ایک بات نوٹ کرو 5000 درہم اے جڑا کویتی دینار ہے نا آج کل کویتی دینار اے تھوڑا جہا اس دور دے درہم نالوں چھوٹا ہے لیکن اے تھوڑا جہا چھوٹا ہے کچھ کو دے نالے ملتا ہے قیمت دے برابر ہے کیونکہ وہ سونے دے درہم ہوتے ہیں اس دور دے. تو 5000 درہم نو اگر ضرب دیتی جائے کویتی دینار نہ 5 حضرت حسن دے 5 حضرت حسین دے 5 مولا علی دے تو 15000 درہم 45 لاکھ روپے دے قریب بن دے. اتنا وظیفہ حضرت
حسن حسین اور مولا علی اس دور دے اندر گورنمنٹ کوڑو لیندے سن. میں ایک گل تواڈے نال کرنا. روایات وچ آندا ہے جدوں مولا علی سرکار آئے سن واپس مدینہ شریف مکہ تو آپ کو کوئی مال نہیں سی. جدو شادی ہوئی ہے ایک تلوار تے ایک زرار کی روایت ملتی ہے. تو پھر تسی یہ سنتے ہو بھئی وہ قطاراں دے چھڑ دے سارے منگن والے. تو کبھی تسی اس گل تے بھی غور کیتا ہے کہ وہ بزنس کی کرتے ہیں؟ مولا علی کی کاروبار کرتے ہیں؟ کسی روایت وچ میں نہیں پڑھیا کہ مولا علی تجارت کرتے ہیں، نہ کسی روایت وچ پڑھیا ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو بھائی پھر وہ اتنا مال کدوں آوندا سی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمت کرتے آئے ہوتے انہاں کو مال دی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی. توجہ ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ آپ نے برکت عطا فرمائے. تو آپ یہ بھی کبھی تحقیق طلب بات ہے، میں تو خدا پوائنٹ دے دیتا ہے کہ حضرت علی دا سورس آف انکم کی ہے. امام حسن دا سورس آف انکم کی سی، امام حسین دا سورس آف انکم کی سی. اتنی شانہ اور لیو سٹائل آف لائف سی کہ آپ قطارہ عطا کر شکتے ہیں. تو جدو آپ سورس آف انکم دیکھو گے نا مولا علی سرکار دا، حضرت حسن اور حسین سرکار دا، مثلا تاریخ دیاں روایتاں بریاں پیاں حضرت عثمان بزنس کرتے ہیں. میں نہیں پڑھے حضرت علی کی بزنس کرتے سن. بزنس نہیں سن کرتے، مگر سرکار دے صحابہ انہاں دے گھراں وچ خدمت اتنی کرتے آئے کہ سیداں نوں نہ بزنس دی لوڑ پوندی آئی کہ نہ انہاں نوں کھیتی دی لوڑ پوندی. تو حضرت علی دا مال غنیمت وچوں خولہ بنت جعفر نال نکاح کرنا اور محمد الحنفیہ دا پیدا ہونا، اس گل دی دلیل ہے کہ مولا علی ابو بکر صدیق دی خلافت نوں حق تسلیم کرنا. اور اگلا نکاح اے ہونا چوتھا نکاح مولا علی سرکار. حضرت علی سرکار نے چوتھا نکاح ادو کیتا ہے جدو ابو بکر صدیق فوت ہوئے. ابو بکر فوت ہوئے تو انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئی. تو مولا علی سرکار نے لنگر دا تروڑا بار کے ہوتے نہیں گھلیا، نکاح کر کے ابو بکر دی بیوی اسماء نو اپنے گھر لے آئے. اور جڑے چھوٹے بیٹے تھان انہاں دی گود وچ ابو بکر دے انہاں بھی نال لے آئے. تے اس ابو بکر جو سن سرکار دے محمد بن ابو بکر انہاں دے گھر پڑے. اور محمد دی حضرت حسین پاک دی شادی تو بہنا نہ اگو حضرت زین العابدین اور قاسم پیدا ہوئے. زین العابدین دی شادی حضرت حسین دی حضرت حسن دی صاحبزادی پاک نال ہوئی. حسن پاک دی صاحبزادی حسن مسنہ دی بہن نال. اور حضرت زینب پاک دی بیٹی ام کلثوم نال. حضرت زینب حسین پاک دی بہن، عبداللہ بن جعفر دی بیٹی، زینب پاک دی بیٹی ام کلثوم نام سی. انہاں نال قاسم بنت محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی. بھائی صاحب یہ بڑا خشک جہا ایک مضمون ہوتا ہے. تو جڑا سے کدی کدی ڈسکس کرنے ہیں تواڈے نال جتنا کچھ سن سمجھ چاہندا ہے کہ آپ حضرات یہ بات سمجھ لو کہ جو تسی لڑائی والے قصے سنتے ہو اہل بیت اور اصحاب دے درمیان، وہ قصے سنیاں دے نزدیک ایسے نہیں ہیں، جھوٹے. اور جو اکا دکا واقعات ہے نے وہ غلط فہمی دی بنیاد تے نے، باقی زیادہ تر جھوٹے نے. انہاں دے درمیان اتنیاں گہریاں رشتہ داریاں نے کہ کوئی وکھرا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. میں تو جٹاں ایک مثال دینا، جدوں تسی رسا وٹدے ہو تو پہلا اکارا ہوندا ہے، مڑ جدوں تسی اندورا کردے ہو ادو پتہ لگتا ہے بہنا چونے ایک کیڑا ہے تے دوسرا کیڑا.
وہ ایک دوسرے نال ہو جانے. علی پاک اور صدیق اکبر دا خاندان ایک دوسرے نال ایک دوسرے دے قریب نے کہ وچوں نکھیڑا ہونا مشکل ہو گیا. تو پہلا نکاح سیدہ فاطمہ نال، دوسرا حضرت امامہ بنت ابی لاس نال، اور تیسرا خولہ بنت جعفر نال، اور چوتھا اسماء بنت امیس نال. مولا علی سرکار. پنجواں نکاح مرشد علی سرکار. پنجواں نکاح مرشد علی سرکار نے جو فرمایا ہے، اے حضرت عقیل نے کیا کہ بھائی جان ایک عورت نے، انہوں دا نام ام البنین، قبیلہ بنو کلاب. روایات وچ لکھا ہے، مثلا البدایہ دے اندر موجود ہے، البدایہ والنہایہ دے اندر غالباً میں مطالعہ کر رہا سا تو میں دیکھا کہ انہاں وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ چھوٹی سن، تو مولا علی انہاں نوں نماز پڑھن لگیا مسجد وچ نال لے جاندے تھے. ہاں ایسا بھی بعض روایات دے اندر موجود ہے. جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے جو میں ہوں پیش کرنے لگا کہ حضرت عقیل نے بھائی نو کہا کہ اس قبیلے میں ایک عورت ہے، قبیلہ بڑا اچھا ہے، بنو کلاب، اس قبیلے دا نام سی بنو کلاب. اس بنو کلاب قبیلے دی عورت سن جنہ دا نام سی ام البنین. اے مولا علی سرکار دی پنجویں شادی سی. اچھا بات بندے بڑے بادشاہ جے ہوندے ہیں بھائی، آپ حضرات دین نو اپنی پسند نال نہ سمجھیا کرو کہ میرا دل کرتا ہے بھائی، مریض دا تے دل کرتا ہے کہ میں مٹھا ہی کھاواں، لیکن ڈاکٹر انہاں دا پائیا شوگر ہی مرنا ہی. تو اس واسطے یہ ضروری ہوتا ہے کہ چیزاں نو اپنی پسند نال نہ ویکھو، جویں ساڈیاں مرشداں چیزاں پسند کیتیاں نے سانوں وی کرنا چاہیے. ساڈا کوئی ساتھی اتنے بیٹھا ہے سوچ سکتا ہے بھائی ایک بھی شادی مولا علی دی ہو گئی آئی تے پتر بھی حسن تے حسین ورگے ہو پیا، اگاں لوڑ کیڑی ہے؟ وہ کسی سے خیال آ جا سکتا ہے بھائی تے جی اگاں نہ شادی ہوندی تے حضرت عباس علمدار کیویں پیدا ہویا؟ آپ نے سمجھ آ گیا؟ تو آپ کی جو یہ شادی ہوئی مائی ام البنین اور انہوں نے یہ دسیا گیا کہ عقیل حضرت بھائی سان حضرت علی دے انہوں نے کہا بھی اتھے رشتہ ہے، اگر آپ فرماؤ تو میں گل کراں. آپ نے فرمایا کرنا. انہوں نے گل کی، انہوں نے کہا جی سان تے اعتراض مولا علی واسطے رشتہ چاہیے ہو. بسم اللہ. شادی ہو گئی، مائی صاحبہ گھر آئے، انہوں نے 4 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت ام البنین ہوئی. بھائیا انہاں گلاں نوں ذہن وچ پانا چاہیے، خدا راہ پایا پر. حضرت علی دے گھر بیٹا پیدا ہویا تے آپ نے ایک بیٹے دا نام جعفر رکھیا، بھائی دے نام. بھائی انہاں دا ہاں اس قابل کہ انہاں دے نام تے نام رکھے جان. جعفر طیار، عبداللہ. اے امام حسین دے ایک بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، مولا علی دے ایک بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، رسول اللہ دے ایک بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے. بہت پسندیدہ نام سی رسول اللہ دا اور اہل البیت دا عبداللہ. تو آپ نے نام رکھا عبداللہ، جعفر عبداللہ. پھر ایک تیسرے بیٹے دا نام رکھیا عثمان. آپ خدا رائے دے اتے کھلو کے سوچو کہ جس بندے میں بندہ پسند نہ کرتا ہو وہ دا نام رکھتا ہے اپنے بیٹے دا نام، وہ دا نام بندہ سننا پسند نہیں کرتا. بھائی ہے کہ نہیں؟ میں دیکھ ایک بڑی مثال دیتا رہنا کئی باری سنگیاں نو. بھائی مریم نواز نواز اپنے پوترے دا نام رکھ عمران. وہ رکھنا بے نام لگا پھرے میں کوئی نہیں، مطلب بے نا تو میں نے رہن دو، اگر اور کوئی نہیں لوا میں توے نہیں رہے. میں عمران خان پوترا ہو یا ان شادی کی تیسو دے چو ہو انہاں کے بنواز شریف نہ رہا ساڑھا بڑا دل ہے. تو اس آکھنا یہ دل لڑو میرا منڈا ٹوک چھڑ، میں ایڈے بڑے چور دا نہ نہیں رکھا.
وہ چور مندا ہے نا بھائی چور ہے وہ مندا ہے نا میں تو نہیں آندا چور میں نہیں کلیم کرتا کہ نواز شریف چور ہے یا عمران خان چور ہے میں کی پتہ ہے بھائی میں تے پتہ ہے جیڑا ہوندا بجلی اگے نوں مانگی کر چھڑدا ہے سارے چور بھائی میں تو جدوں بل دینا ہے میں تو ادو جیڑا بھی ہوا میں آکھنا لے دے گیا میرے نزدیک تو بھائی سارے چور ہاں جی تو میں کسی بھی نہیں آتا لیکن میں تمہیں سمجھان واسطے کہہ رہا ہوں تو بھائی جیڑی شے پسند نہ ہوئے چلو میں اس کو تھوڑا اور وعدے کرنا ساڈے گھراں وچ کوئی اینا سارے پنڈاں وچ کوئی یزید نام دا بندہ شمر اچھا بھائی تو کیوں نہیں اسی نہ رکھتے علی تے ہر جگہ تو لب جاندے حسن تے لب ہوندے حسین تے لب ہوندے تو یزید کیوں نہیں لبدا کیوں اسی نفرت کرنے یزید تو بھائی آپ حضرات سوچو جہدے نال محبت کردے ہو دا نام رکھی دا جہدے تو نفرت کردے ہو دا نام نہیں رکھی دا تو حضرت علی نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھیا ہے تو پھر دا مطلب کی ظاہر ہوتا ہے کہ عداوت نہیں ہے محبت ہے انہاں دی آپس وچ محبت ہے عداوت نہیں ہے اگر عداوت ہوندی تے کدی مرشد علی اپنے بیٹے دا نام نہ رکھا ابو بکر اپنے بیٹے دا نام ہے کربلا میں شہید ہوئے نے ابو بکر بھی عمر بھی اور عثمان یہ تینوں شخصیات 72 شہداء دے اندر موجود نہیں تو بھائی صاحب دیکھو اگر اسی یہ سمجھئے کہ لڑنا ہے مڑ بھی باننے بڑے تے جے اسی سمجھئے برسنا ہے تو مڑ بھی بڑے دلائے یہ ان پسند اپنی ہے بس لڑاکے ذہن دیا یا محبت والے ذہن بھائی اسی محبت والی دلیل قبول کر لیں ساڑھے نزدیک انہوں دے درمیان مشاجرات اور جو لڑائیاں نے وہ نہیں جیڑی چیز بھی تو ان کوئی بندہ دسے انہوں ساڑھے تو بھی پوچھ لینا بالکل ان دے وچ جان نہیں ہونی انہوں روایات میں جان کوئی کسوٹی دے پوریاں نہیں اتر دیاں ہر چمکدار چیز سونا نہیں نہ ہوندی تے ہر کتاب وچ لکھی گل سچی نہیں ہوندی کوئی بات کدی بھی اس گل تے نہ ہونا فلانی گل کتاب وچ لکھی ہے کتاب وچ یزید امیر المومنین بھی لکھیا ہے کتاباں وچ یزید امیر المومنین لکھیا ہے تو میں مان لواں کتاب وچ لکھیا ہے جنہ یزید نو منیا ہے انہاں یزید دے اتے حدیثاں وی لے آندیاں نے حضور دی حدیث دے مطابق یزید جنتی ہے تو بھائی لکھیا ہویا کہ اے فیصلہ کرنا اے عوام دا کام نہیں اے علماء دا کام ہے کہ وہ پرکھن با لکھیا ہویا صحیح لکھیا ہویا ہے یہ دیچ ڈنڈی ماری گئی یہ دیچ ملاوٹ کی تھی گئی تو حضرت عباس علمدار اے پنجویں شادی جو پیدا ہویا توجہ ہے آپ کی حضرت عباس علمدار اے حضرت حسین پاک سرکار کو بہت چھوٹے سے کربلا میں چینہ دی عمر 32 سال حسین پاک دی عمر 50 سال تو بہت چھوٹے سال تو جدو یہ پیدا ہوئے تو حضرت امام حسین بھرپور جوان آئے تو جدو پیدا ہوئے تو امام حسن نے اپنی گود دے چکیا برا ہوئے تو پھر براوان خوشی ہوندی گود وچ اٹھایا آپ حضرات اس بات روئی ذرا سینس نال سمجھو اگلی اولاد جوان ہے پھر بیٹا پیدا ہوئے اب مرشد علی سرکار دے گھر پیدا ہوئے تو نام آپ نے عباس رکھیا اللہ اکبر تو جدو حضرت عباس نو حسن پاک اٹھایا تے آپ دیاں نگاہاں بن سن زینب پاک باقی سارے شہزادیاں نے اٹھایا والدہ وکھیا اٹھایا اور ام البنین واقعہ کربلا تک حیات سن زندہ سن مگر کربلا وچ موجود نہیں سن اٹھایا اللہ اکبر
فرمایا مبارک ہوئے بھائی پیدا ہوئے علی پاک دے گھر عزیزہ نے محترم، لیکن حضرت عباس اکھ نہیں کھول دے پے، جی میں علی دنیا تے آئے تو اکھ نہیں سن کھول رہے۔ حضور فرماندے نے چچی مبارک ہوئے، اللہ آپنوں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی فرمانیاں نے بیٹا تے ہویا ہے پر اکھ نہیں کھول دا۔ حضور فرماندے نے چچی علی میری گود وچ دیو، جویں علی نے حضور دی گود وچ آ کے پہلی باری اکھ کھولی ہے، ایویں حضرت عباس اکھ نہ کھول دے۔ حضرت حسین تشریف لے آئے نے، فرمایا بھائی حسن مبارک ہوئے، انہاں فرمایا خیر مبارک، پر عباس اکھ نہیں کھول دے۔ حسین فرماندے نے ذرا عباس مینوں دیو، جویں علی نے پہلی باری حضور دا چہرہ ویکھیا ہے، ایویں عباس نے پہلی باری حسین دا چہرہ ویکھیا ہے۔ عزیزان علی وقار، اور اس تو بعد جویں ساری زندگی حضرت علی نے حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا، ایویں ساری زندگی عباس نے حسین دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ جاگ دے رہنا، یاد کر دے رہنا، جویں ساری زندگی حضرت علی نے حضور دی حفاظت کیتی ہے، پہرے دار بن کے بیٹھے رہنے، ایویں حضرت عباس حسین دے پہرے دار رہنے، جویں حضور نے علی نو علمدار بنایا ہے، ایویں حضرت عباس نو حسین نے علمدار بنایا ہے۔ جگہ تے وضاحت نہ کرا تو پھر شاید 10 دنوں میں موقع نہ ملے۔ آپ کو دسنا ضروری ہے کہ جو حضرت علی کو علم سی وہ بھی حضور دا ہے، جو حضرت عباس کو علم ہے وہ علم بھی حضور دا ہے۔ تو آپ یاد رکھنا عالم اسلام دے اندر دین بھی حضور دا، کلمہ بھی حضور دا، قرآن بھی حضور دا، حدیث بھی حضور دی، بھائی صاحب علم بھی حضور دا۔ اور آخری علم جو قیامت والے دن حشر دے میدان ہوئے گا، حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جھنڈا قیامت والے دن حضور دے ہاتھ سے چوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر، فرمایا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ مرشد علی نہیں کھلونا ہے۔ حسن پاک، حسین پاک، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، قیامت تک والی ساری امت، ساری مخلوق اللہ دی حضور دے جھنڈے دے۔ حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ بعد لوگ آتے ہیں سنی علم دے منکر، میں کہا نہیں بھائی علم دے منکر نہیں، فرق کہیں نہ ایسی آنے نبی دا ہے۔ کوئی آندہ ہے میں ابو بکر صدیق دا لایا ہے، کوئی آندہ ہے میں صحابہ دا لایا ہے، کوئی آندہ ہے میں اہل بیت دا لایا ہے۔ میں کہا انہاں دعا گھراں کو جو رسول اللہ دا ہاں سارے رسول اللہ دا لاؤ کھاں جوڑا جیڑا پایا کیوں نہیں؟ تُس ایمانداری نال دسو بھئی کسے آل دا لایا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ صحابی آکھن بساڈا کیوں نے سلایا، تو جے کوئی صحابہ دا لایا تو ہو سکتا ہے آل آکھے بساڈا کیوں نو لایا، تو جے نبی دا لایا ہوئے تینہ دعا گھران اتراز ہے با کیوں لایا ہے؟ مطلب نبی پاک دا عالم میں گھر لایا ہوئے تو صحابہ اور اہل بیت راضی ہون دے یا نہیں؟ نہ کھڑا ہے سی بھی انہاں دا ہی لائی رکھے ہے، تو بھی انہاں دا ہی لا بھلا ہوئے انہاں دا ہی چاہنا چاہیے۔ تو تسی بھائی ایک کیوں لیں دے ہو؟ تسی بھی لاؤ، یہ منکر ہو بھی ہے تو مردے آکے لاؤ نا، یا ایک نہ لاؤ بھی لاؤ، لیکن منتا عالم تو مننیاں جائز نہیں۔ اہل سنت نزدیک کسی بھی چیز تو منت نہیں مننی چاہیے، منت صرف اللہ تو مننی چاہیے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے تو دیندہ ہو یہ بھائی،
ساڈا اینی کو فرق ہے، ذرا توحید پرست اور ایک قائل ہے اس گل دے اللہ تو منگنا چاہیے، اللہ عطا کرتا ہے، وہ دے محبوباں دا وسیلہ چنگا ہوتا ہے۔ تو یہ میں تو کدی بھی نہیں آکھنا سنیاں پیانا یہ ٹیوے باڑو تو ان سجدہ کرو، تو یہ نہیں چیزاں کرنا، بالکل یہ دی ضرورت نہیں، لانا چاہو تو لا لو، مگر یہ کام نہیں دوجیاں کرنا ہے تو انہاں دی اپنی مرضی ہے، میں کو انہاں دی قبر ہے جانے، میں اپنی ہی جانا ہے تو میں اپنا حساب دینا ہے، انہاں اپنا دینا ہے، جو دینا ہے دے لین، جو میں دینا ہے میں اپنا دے ساں، تو سا میں انسا دیا بس اندس سی جاؤ دین کی ہے، میں تو اندس سی جانا یہ نہ کرے دین نہیں۔ تو جو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی، اسی یہ سمجھنے ہاں کہ میرا اللہ سندا ہے کہ نہیں سندا، تو وہ نہیں سنانے ہاں یا تو وہ آکھے میں تیری سندا نہیں۔ میں زیادہ تو زیادہ یہ کہہ سکنا نا کہ میرے ربا حسین تیرے نبی دا نواز شاید تین بڑا پیارا ہے، وہ دی قربانی دا صدقہ شاہ میں نتا تو بھائیہ میرا ایمان ہے جدو ایڈیاں پاکاں ہستیاں دا وسیلہ پانا ہے، میرے رب میرے تے کرم فرما چاہتا ہے۔ اللہ تو ایک کی ہے، رزق بھی وہی دیندہ ہے، روٹی وہی دیندہ ہے، عمر وہی دیندہ ہے، عزت وہی دیندہ ہے۔ یہ او دا قرآن اچھ اعلان نہ ہوندہ تو میں من جانا، ان قرآن تو ہوگا میں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت ان میں دینے دے۔ اللہ قرآن اچھ فرما دینے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تین میں دینے۔ اللہ قرآن اچھ فرما رہے ہیں بھائی صاحب، اگلی پچھلی بات نہیں، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا، وقت تو پہنا تین کوئی نہیں مار سکتا، جس لئے آ گیا مڑتے زندگی کوئی نہیں دے سکتا۔ جو ہے کہ ساڑا اے میارے جو قرآن نے مقرر کر، اگر یہ آیت نہ ہوندی تو میں شجے کھپے کردہ ہوں، اس آیت کو اگاں کیوں نہیں جاؤں؟ قرآن دی آیت نا اللہ فرماندہ ہے جت سے میں مارنا ہے اس لئے تو مرنا ہے، جدو میں مارنا ہے مڑتے زندگی کو نہیں ملنی ہے۔ توجہ سر مہربانی اس بات میں یاد رکھنا۔ تو آپ محبت ہے لگاؤ، حضور دے ہاتھ سے چھوئے گا عالم، تو بات دور جا رہے۔ حضور نے اپنا عالمدار مولا علی سرکار نے بڑھایا، حسین نے اپنا عالمدار غازی عباس نے بڑھایا۔ عزیزان محترم اور یاد رکھنا غازی عباس آنے انہاں دی شہرت دی وجہ تھی ہیں شہید عباس، اور رتبہ شہادت غازی تو بڑا رتبہ ہے، شہید دا رتبہ غازی تو بڑا ہے۔ امام حسین نو تے غازی کو نہیں آنے، انہوں نے سید الشہداء نے یہ شہیدان دے بھی سردار نے، تو غازی وہ کوئی نہیں، وہ بھی غازی نہیں، لیکن وہ جو کہ ایک لفظ معروف ہو جاتا ہے کسی شخصیت نال لگ کے تو معروف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ غازی عباس مشہور ہو گیا۔ تو اس حوالے نال اسی بھی وہ نام لینے، ورنہ ساڈا عقیدہ ہے کہ غازی عباس دی شہادت انہاں دے غازی والے مرتبے تو بلا۔ عزیزان محترم حضرت عباس علمدار بھی نے، باب الحوائج بھی نے، انہاں دے وسیلے نال دعاواں منظور ہوندیاں نے، کمرے بنی ہاشم نے، سکائے آل محمد نے، ساری دنیا وچوں بنو ہاشم سونے آئے، حضرت عباس بنو ہاشم وچ چن کہلان دے آئے۔ حضرت عباس جس طرح حضور فرمایا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، مگر ساری زندگی مولا علی نہیں فرمایا کہ میں نبی دا بھائی ہوں، ایویں ساری زندگی حسین فرما دے سن عباس میرا بھائی ہے، عباس ساری زندگی حسین پاک نو بھرا نہیں آکھیا۔ اللہ حضرت آپ مسئلہ سمجھے، حضرت حسین نانے دی تصویر آئے تھے، حضرت عباس مرشد علی دی تصویر آئے۔ حضرت حسین وچ نانے آلیاں صفتاں آئیاں تے حضرت عباس وچ مرشد علی پاک آلیاں صفتاں آئیاں۔ اومئی بہادری، جرت، شجاعت اور سرکار آپ دا روب دبدبہ، سرکار بہت بڑی شخصیت سن حضرت عباس علمدار۔
عزیزان محترم دیکھو بھائی آپ نو اگر میں یہ چیزاں نہ دسا تو تسی قیامت والے دن میرے کو پوچھنا ہے بھائی سرگاڑیاں دے ڈیرے وچ اسی تے ہر سال 10 بار یہ نن سدے آئے سن دس دے پوچھنے ہی کوئی تے بھائی صاحب پڑھو تے میں پڑھی گیا تو میں کدے جا سکتا اس واسطے کوئی تو میں جو ٹیچنگ کرنا ہے اس کو خدا را سمجھ کے اپنے کانسیپٹ بنا لو 5 شادیاں میں مولا علی سرکار دیاں تو دسیاں نے انہاں 5 وچ راز نے جو میں تو سامنے کھول کے دسے نہیں انہاں یاد رکھنا ہن ایتھے روک کے تو چند گھڑیاں کربلا دا ذکر سنا رہے حضرت عباس اور تسی جڑے اڈیک دے رہندے ہو نا پیچھے بیٹھ کے مہربانی کرو تسی مینوں اڈیکیا کرو میں نہ اس کام تے لاؤ میں تانوں اڈیکاں اے شفقت فرمایا کرو نماز تو بعد تشریف لیا ہوا کرو تاکہ اسی دوویں گھر ایک دوسرے نال تعاون کر کے اپنا سفر طے کر دے جائے آپ دی یہ شفقت اسی اے مہینہ تے جے کھلو جاؤ کوئی تواڈے سنن والے اجے کوئی نہیں آئے تو یہ شفقت آپ فرمانی جی عزیزان من حضرت عباس علمدار نے بچیاں دی پیاس ویکھیے مرشد حسین پاک دی بارگاہ وچ آئے نے تو عرض کردے نے یا مولا میرے کولوں بچیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی مینوں اجازت دیو حضرات محترم بھرا سارے ہی ہوندے نے تے بھرا بڑی شے ہوندے نے میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے درد وڈاونے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سرا دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا تھوڑیاں چیزاں دی ونڈ کردیاں بھراواں نال نہ لڑیا کرو علیحدہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں بھائی بھائی وکھرے ہوندے رہندے نے پر دل وکھرے نہیں ہونے چاہیے گھر وکھرے ہونا جائز ہے بھراواں دے گھر وکھرے ہونا جائز ہے دل وکھرے نہیں ہونے چاہیے حسین دے بھرا کولوں بھراواں مننا سی جڑا زنانیاں پیچھے لگ کے بھرا چھڈے کو بندہ میری گل دی سمجھ نہیں آئی تھانوں میں کیا زنانی بڑی شے چنگی شے یہ میں مننا یہ عورت بہت وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ لیکن بھائی برا ہوندے اللہ نے قرآن جو ترتیب رشتیاں دی بیان کی ہے پہلے نمبر تے ماں باپ رکھے دوسرے نمبر تے اولاد رکھی اور تیسرے نمبر تے برا رکھے بیوی دا نمبر چوتھا اللہ رکھے آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم چوتھے نمبر تے ازواج جنہاں نے چوتھے تے رکھے نے انہاں نے بجا کے پہلے تے لے آؤں دے نہیں سمجھ آئی گل بس نمبر تے بیوی دا اللہ چوتھا رکھے تسی پہلے تے لے آؤں اب قرآن نے پہلا نمبر رکھے ماں باپ دا دوسرا پترا تے دیاں دا تے تیسرا بھراواں دا تے چوتھا بیوی دا وہ آندے نہیں اسی پہلے تے رکھنی ہے کوئی تسی چوتھے تے بھی رکھ لو تے ڈھیر سارا کام ہے یہ سمجھ آئیے چوتھے تے بھی رکھ لو تے ڈھیر سارا کام ہے لیکن یہ چیزاں یاد رکھیا کرو یہ اللہ دے دین دی تعلیمات ہیں ہر شاید اپنی رتبہ اپنا تھاں ہے جتی دی تھاں اور پگڑی دی تھاں اور بھائی صاحب ہر چیز دوویں چیزاں نے دوویں ضروری نے پگ بھی چنگی شے جتی بھی چنگی شے پر تھاواں آپو اپنی پگ پیراں چنگی نہیں لگتی جتی سر تے چنگی نہیں لگتی نہیں سمجھ آئی گا تو جو کسی شے دا رتبہ ہے انہوں دے مطابق رکھنا چاہیے انزل الناس علی قدر منازلہم جننے جو کے بندے ہوں اتھے رکھیا کرو پہنا اتاں چاڑ لینا ہے تو موڑا کھنا ہے موڑی ایٹھا نہیں پلانا میں کہ تو پہنا چاڑیا کیوں گل سمجھ آئی کہ نہ عزیزان محترم میرے بچوں میرے سجنوں بھرا ہون تے شالا حضرت عباس ورگے ہون ایک جملہ سنو جو مورخین نے لکھیا ہے کیا جملہ ہے
71 بندے شہید ہوئے. حسین نے یہ جملہ کسی تھان تے نہیں آکھا. جدو غازی عباس شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا سی الان ان کسرت ظہر، ہن میری کمر ٹوٹ گئی. پتراں دی واری تے نہیں آکھیا، لیکن یہ مطلب ہے بھرا ایڈی شے ہوندے نے کہ بھرا مر جان تے بھراواں دیاں کمراں ٹوٹ جاندیاں، کنڈ ٹوٹ جاندی ہے، کیونکہ بھرا پشت پناہ ہوندے نے، بھرا بازو ہوندے نے، بھرا بندے دی پشت ہوندے نے. بندو کنڈ ننگی ہوندی نہیں بھرا نال ہون کے، بھرا نالوں ہٹ جان تے بندے دی کنڈ ننگی ہو جاتی ہے. بھائی اے امام حسین سرکار دا جملہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کیوں؟ میرا عباس ٹوٹ گیا. عزیزان محترم، حسین پاک نے فرمایا عباس تو میرا بھرا ہے، میرے لشکر دا علمدار ہے. پاک حسین نو سن کے عباس فرماندے نے مولا جتھے لشکر ٹر گیا ہے اوتھے مینوں بھی ٹر جان دیو. میرے کولو بچیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی. بہن تے بھرا نے اکٹھیاں کھلو کے عباس نو سوار کرایا ہے. بھائی صاحب بڑی توجہ دا طالب، بہن تے بھرا نے اکٹھیاں کھلو کے عباس نو سوار کرایا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. حضرت عباس گھوڑے نو ایڑ لائیے، اللہ اکبر. میدان کربلا تھرا رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ انج لگدا ہے جویں اج صاحب ذوالفقار علی سوار ہو کے آ رہے ہیں. حضرت دی وقار 22,000 دا لشکر. مولا عباس گھوڑے نو فرما دینا ہے گھوڑے جنی دیر تک فرات نہ آوے رکنا نہیں. تیرے راہ چون والی ہر رکاوٹ عباس ہٹائے گا. حضرت عباس دا گھوڑا دوڑدا ہے، جڑا سامنے آندا ہے گاجر مولی دی طرح کٹدا جا رہا ہے. پہلا سٹاپ گھوڑے نے فرات دے کنارے تے کیتا ہے. بھاجی میرا تے اے وی ایمان ہے کہ طاقت ہوندیاں اونا زور نہ لایا، ٹر گئے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. میرا اے بھی ذوق ہے جس سید اپنی روحانی طاقتاں دا استعمال کر دے تے کوفی مقابلہ نہ کر سکدے، پر اج کرامات بھی کھان دا دن نہیں، استقامت بھی کھان دا دن ہے. حضرت عباس گئے نے. بھائی غور نال سنیا جے وفا انج کری دیے. آپ نے پانی دا بک بھریا ہے، جدوں ہوٹھاں دے قریب لے آندا ہے تے اندروں آواز آئی عباس پانی نہ پیوی اجے شہزادیاں پیاسیاں نے. یہ تو پانی پی لیا شہید مڑ بھی ہونا ہے. لیکن پھر مورخ جملہ لکھ جائے گا کہ دوجے پیاسے شہید ہوئے، عباس پی کے شہید ہوئے. پانی فرات کے کنارے تے چھوڑ دیتا ہے. گھوڑے نے حکم دیتا ہے گھوڑے پانی پی لے. گھوڑے نے پانی تناول نہیں کیتا، پانی نوش نہیں فرمایا. حضرت عباس نے مشک بھر لئیے. گھوڑے نو فرما دینے تیری تے میری اس ویلے کتنی خوشی ہوئے گی جدو اسی پانی خیمیاں تک لے جاواں گے، میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا. حضرت عباس نے گھوڑے نو ایڑ لگائیے. آپ دا گھوڑا دوڑ رہا ہے. 22,000 دا لشکر خیمیاں دے اور عباس دے درمیان آ گیا ہے. عجیب منظر ہے. ایک پاسے کلا علی دا لال ہے، دوجے پاسے 22,000 نے. ہدف ہی کوئی ہے کہ عباس نو پانی لے کے نہیں جان دینا. اور سارے نے پالیسی بنائی ہے جس پاسے تلوار ہے ادھے اس پاسے ہو جاؤ، جس پاسے مشک ہے ادھے اس پاسے ہو جاؤ، اور حملہ کر کے وہ بازو کٹ دو جدے وچ عباس نے مشک اٹھائی ہے. سرکار جنگ وچ
مصروف نے دھوکھے نال آپ دا بازو کٹ گیا ہے آپ نے تلوار چھوڑیے پانی اٹھا لیا اللہ اکبر کبیرہ عرش والو ذرا سے مرتضی کے لال کو دیکھو ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو بچے انتظار کر رہے ہیں چاچو پانی لے آئے گا اللہ اکبر حسین بھی تک رہے ہیں بہن بھی تک رہی ہے عباس دا بازو گر گیا ہے مشک اٹھائیے پھر گھوڑا دوڑایا ہے پھر دوجا بازو کٹ گیا ہے پھر مشک اٹھا کے سینے نہ لائیے تیجی واری پھر گھوڑا دوڑایا ہے جدو تیران دی بارش نال مشک چھلنی ہو گئی سرکار فرما دینے گھوڑیا رک جا اساں خیمیاں وال نہیں جانا بغیر پانی تو ہن میں کیویں بیان کرا اونچی جئی جات کھلو کے جدو بہن ویکھیا بھرا گھوڑا روک لیا ہے تے فرمانیاں نے ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھپے خیمے وچوں بی بی زینب پئی وی عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے سرکار گھوڑے نو روک لیا تیران دی بارش نال جدو زمین تے جلوہ کری ہوئی ہے آواز بار دنی یا حسین ایک واری سونے مکھڑے دی دید کرا جا حضرت حسین آئے نے لوگو شاللہ بھرا کسے دا نہ مر جائے لیکن حسین دے بھرا دی شہادت عجیب ایک ٹکڑا ایک جات اٹھایا ہے ایک ٹکڑا دوجی جات اٹھایا ہے بھرا تریجی جات اٹھایا ہے گود چ رکھیے چہرے تو زلفاں ہٹائیاں نے فرمایا عباس ساری زندگی بھرا نہیں ہوا کیا ایک واری ویر تے کہہ دے عرض کر دے مولا تسی فاطمہ دی اولاد ہو میں بھی پتر علی دا پر میری ماں ام البنین زندگی بھر سبق پڑھایا ہے عباس پتر علی دے پردارا دیا شہزادیاں دی ریس نہ کری نوکر بن کے زندگی گزاری مولا میں بھرا نہیں کہہ سکتا میری ماں دا فرمانے ابو حسین فرمانے نے عباس کوئی آخری گل کر لے فرمانے نے مولا سارے انو چک کے لے گئے ہو مینو اتھی رہن دے آجے میں شہزادیاں دا پانی تو بغیر سامنا نہیں کرنا حضرات محترم میرے کول الفاظ نہیں میں جنہاں نال بیان کرا بھائی آپ پتر لے کے گئے نے پھرا لے کے گئے نے بھتیجے تے بھانجے لے کے گئے نے بھائی لے کے جانا بھی اوکھا ہے پر بھرا فرات دے کنارے چھڑ کے جانا حسین دا جگر ہے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی حضرات سیدہ نے قربانیاں دے کے نانے دا دین بچایا ہے میرے پاک حسین بھرا کل ٹرنے یہ فرما دینے لے ہو یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی رب ملایا تیار ملائیں گے اور امید نہ کر